اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سگنیفیکنٹ فگرز کو۔ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں آل نان زیرو ڈیجٹس آر سگنیفیکنٹ فگر۔ فار ایگزامپل 172.3 اور اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ تمام نان زیرو ڈیجٹس ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ اس کو سمجھیں یہ دیکھیں سگنیفیکنٹ فگرز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایس میں لکھتا ہوں سگنیفیکنٹ کے لیے اور ایف لکھتا ہوں فگرز کے لیے، ٹھیک ہے؟ سگنیفیکنٹ فگرز مثال کے طور پر 172.432، تو یہ کتنے ہنٹس ہیں؟ یہ ہمارے پاس 6 ہنٹس ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ 6 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ کتنے فگرز ہیں؟ 6 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ جو دوسرے اس کی مثال ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 0 آ جائے اور وہ 0 ہمارے پاس 2 ہنسوں کے درمیان ہوں، مثال کے طور پر 8 اور 6 کے درمیان آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ میں شامل ہو جائے گا، سگنیفیکنٹ میں شامل ہو جائے گا اور اسے سگنیفیکنٹ فگر کہیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں؟ 3 سگنیفیکنٹ فگر ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ نیکسٹ ایک اور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اگر ہمارے پاس 0 ہنسوں سے پہلے آ جائیں، کیا ہنسوں سے پہلے آ جائیں، تو یہ 0 ہمارے پاس سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا اور اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں؟ 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ اگر ہمارے پاس آ گیا ہے 0.08906، اس کو ذرا سمجھو اس بات کو۔ یہ جو 2 زیروز ہیں یہ ہمارے پاس ان ہنسوں سے پہلے آئے ہوئے ہیں تو یہ سگنیفیکنٹ میں شامل نہیں ہوں گے، اور یہ جو 0 ہے یہ 2 ہنسوں کے درمیان آیا ہوا ہے تو یہ سگنیفیکنٹ میں شامل ہوگا۔ تو یہاں ہمارے پاس ہو جائے گا کہ یہاں پہ 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں؟ 4 سگنیفیکنٹ فگر ہیں۔ تو یہ اس کا رول ہے۔ سو آپ نے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ اشاریہ کے بعد جو ہمارے پاس 0 آئے گا، جہاں پہ یہ دیکھو 9.500، تو یہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمارے پاس اس کے یہ کویسچن آئے ہوئے ہیں، آپ ان کویسچن کو دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہم نے ایسی اسٹڈی کرنی ہے کہ ایک بہترین طریقے سے جانا ہے تاکہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ کور ہوں۔ یہاں ہمارے پاس کہتا ہے کہ راؤنڈ آف دیز نمبر ٹو نیئرسٹ 10 100,000، اور اگلا جو سوال ہے یہ کہتا ہے کیلکولیٹ دی فالوئنگ دا ایسٹیمیٹ بائی راؤنڈنگ آف دی نیئرسٹ نمبر ٹو چیک اٹ دا آنسر ٹو از ریزنیبل۔ تو یہ یہاں پہ آپ ایکسرسائز 1.2 دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایکسرسائز 1.2 کے سارے کویسچن یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھو یہ پہلا پارٹ ہو گیا ہے، یہ بی پارٹ ہو گیا ہے، یہ سی پارٹ ہو گیا ہے، اس طرح یہ ڈی پارٹ ہے، اور یہ کویسچن نمبر 2 ہے، اور اس کا کویسچن نمبر 2 کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہاں تک سارا موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے 1.3، اور 1.3 سے پہلے ہمارے پاس انٹیجرز کے ہیں۔ انٹیجر کے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر ہوتے ہیں، اور 0 بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس انٹیجرز کہلاتے ہیں۔ نوٹ اٹ ڈاؤن میں ہے کہ ان دا ایبسنس آف نیگیٹیو نمبر وی ڈو ناٹ نیسیسریلی رائٹ پازیٹیو سائن ود پازیٹیو نمبر۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نیگیٹیو نمبر نہیں ہوگا تو ہم جمع کا سائن یا جمع کا نشان ہم اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ دیکھو -6 -5 -4 -2 -3 -2 -1 0 اور 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے نمبر لائن پر ظاہر کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ دا نمبر 0 کیا ہے؟ 0 کیا ہے؟ پازیٹیو نیچرل نمبر اینڈ نیگیٹیو آف اے نیچرل نمبر آر نون ایز انٹیجر۔ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس نمبر 0 ہے اور پھر کاما لگایا ہوا ہے، آگے کہتا ہے کہ پازیٹیو نیچرل نمبر اور نیگیٹیو آف نیچرل نمبر آر نون ایز انٹیجر۔ 0 بھی اس میں شامل ہے اور پازیٹیو نمبر بھی ہیں، نیگیٹیو نمبر بھی ہیں، ان کو انٹیجر کہتے ہیں۔ یہ انٹیجر کی تعریف ہے۔ انٹیجرز آر کیٹیگرائز انٹو 3 میجر ٹائپ۔ انٹیجر کو 3 ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاس پہلا ہے پازیٹیو انٹیجر، یعنی جمع والے، جمع 1 جمع 2 جمع 3، یہ سارے پازیٹیو انٹیجر ہیں۔ نیگیٹیو انٹیجر میں یہ دیکھو نیگیٹیو انٹیجر ہیں -1 -2 -3 اور اس طرح آگے جائیں، یہ نیگیٹیو انٹیجر ہیں۔
اور نیوٹرل انٹیجر 0 ہے. اگر آپ کے پاس یہ سوال آ جائے کہ نیوٹرل انٹیجر کون سا ہے تو 0 ہمارے پاس نیوٹرل انٹیجر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ the absolute or numerical value of an integer is the distance of the integer from 0 on the number line. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس پازیٹیو آ جائے یا نیگیٹیو آ جائے تو وہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہوتی ہے کہ نمبر لائن سے ہمارے پاس کتنی سٹیپس آگے ہے اور رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم ایبسولوٹ کی بات کریں گے. اس ایبسولوٹ ویلیو کو ذہن میں رکھو. وی ریپرزینٹ دا ایبسولوٹ ویلیو آف اینی نمبر ایکس. تو ہم کسی بھی نمبر کا ایبسولوٹ ویلیو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. مثال یہاں پہ دیکھو کہ یہ جمع 9 ہے اور منفی 9 ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 9 ہے. ٹھیک ہے, تو ایبسولوٹ ویلیو آف منفی 9 اینڈ پلس 9 از 9. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چاہوں, نیکسٹ پیج پہ ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایبسولوٹ کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایبسولوٹ ویلیو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس آ جائے کہ منفی 5 کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی تو ہم کیا کریں گے, منفی 5 اور اس کے دونوں سائڈ پہ یہ نشان لگا لیں گے سیدھی لائنیں اور اس کا ہمارے پاس 5 آ جائے گا. اندر والی ویلیو دیکھنی ہے کہ اندر ویلیو کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ایبسولوٹ ود آؤٹ سائن آئے گا, ود آؤٹ سائن آئے گا. اگر 5 کا پلس 5 کا ایبسولوٹ ویلیو معلوم کرنا ہو تو اس کا صرف 5 آئے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر منفی 9 ہے اور دوسرا جمع 9 ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی تو منفی 9 برابر ہے جمع 9 اور یہ برابر ہے 9 کے, تو اس کی ایبسولوٹ ویلیو 9 ہوگی. مطلب یہ ہے کہ نومیریکل ویلیو جو ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ ویلیو. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز 1.3 ہے, ریپرزینٹ دی فالوئنگ انٹیجر آن اے نمبر لائن. تو یہ نمبر لائن پہ اس انٹیجر کو شو کرنا ہے. رائٹ ڈاؤن دی کرسپونڈنگ پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر آن دی فالوئنگ. تو یہ ہمارے پاس کیا کہتا ہے, لکھنا ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبرز کو کہاں پہ, اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر کون کون سے ہیں. رائٹ ڈاؤن دی نومیریکل ویلیو آف دی فالوئنگ انٹیجرز. اس کے بعد ارینج دی ایبسولوٹ اور نومیریکل ویلیو آف دی فالوئنگ انٹیجر آن اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر. تو اس کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کو لکھنا ہے اور اسی طرح سو آن باقی بھی آپ کے پاس یہ موجود ہیں. اور اس کا سلوشن یہ آپ کے پاس یہاں پہ دے دیتے ہیں. ایکسرسائز 1.3 کا سلوشن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نمبر لائن پہ دیے گئے ہیں. اور منفی 2 کا جو جواب ہے وہ +2 ہے اور +5 کا یعنی اپوزٹ منفی 5 ہے اور جمع 10 کا اپوزٹ منفی 10 ہے. منفی 7 کا اپوزٹ جمع 7 ہے اور اسی طرح سو آن. باقی اس کا +2 کا ایبسولوٹ ویلیو ہمارے پاس 2 ہے, +7 کا ایبسولوٹ ویلیو 7 ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے. نیکسٹ یہ آپ کے پاس ارینج دی ایبسولوٹ نومیریکل ویلیو, اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھا, پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا. اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر آپ کو پتہ ہے کہ اسینڈنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا. 1 2 3 4 5 6 یہ اسینڈنگ آرڈر ہے اور ڈسینڈنگ آرڈر واپس آنا 5 4 3 2 1 تو اسے کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکویولنٹ ریشنل نمبر. ایکویولنٹ ریشنل نمبر یہاں پہ دیکھیں ذرا, 4/5 برابر ہے 4 کو 3 سے 5 کو 3 سے, یعنی دونوں کو ایک ہی ہندسے سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایکویولنٹ ریشنل نمبر کہلائے گا. بات کی سمجھ آ گئی. -18/21 ہے تو -18/21 دونوں کو 3 پر تقسیم کیا تو -6/7 تو یہ ایکویولنٹ ریشنل نمبر ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں آئی تو یہاں پہ ذرا دیکھو. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے 2/3. اس کا ایکویولنٹ مزید کیا ہوگا, اس 2 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کرو, نیچے والے ہندسے کو بھی اسی ہندسے سے ملٹیپلائی کرو گے تب آپ کے پاس ایکویولنٹ ریشنل نمبر آئے گا. تو اس 3 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کرو تو 2 دنے 4 اور 3 دنے 6 تو 2 اور 3 اس کا ایکویولنٹ ریشنل نمبر جو ہے 4 اور 6 ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے. مزید -18/21 ہے تو اس کو کیا کیا, -18 جو ہے اس کو 3 پر تقسیم کیا اور 21 کو بھی
3 پر تقسیم کیا، ٹھیک ہے، دونوں کو ایک ہی حصے پر تقسیم بھی ایک ہی حصے پر کرنا ہے اور ضرب بھی ایک ہی حصے پر کرنا ہے، تب آپ کے پاس ایکویلنٹ ریشنل نمبر آئے گا۔ -18 تقسیم 3 تو -6 آ جائے گا، اور 21 تقسیم 3 تو یہ ہمارے پاس 7 آ جائے گا، -6/7، تو یہ ہمارے پاس ایکویلنٹ ریشنل نمبر ہے۔